السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 رمضان المبارک سن 1441 ہجری مطابق 16 مئی سن 2020 عیسوی دن ہفتہ سنیچر۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت میں زکوٰۃ 3 قسم کے مالوں پر فرض ہے۔ پہلا سونا اور چاندی، دوسرا تجارت کا مال، تیسرا چرائی پر چھوٹے ہوئے جانور۔ فتاوی رضویہ میں ہے زکوٰۃ صرف 3 چیزوں پر ہے۔ سونا چاندی کیسے ہی ہوں، پہننے کے ہوں یا برتنے کے یا رکھنے کے، سکہ ہو یا پتر یا ورق۔ دوسرے چرائی پر چھوٹے جانور، تیسرے تجارت کا مال، باقی کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 428، مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی۔ بہار شریعت میں ہے زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہے۔ پہلا ثمن یعنی سونا چاندی، دوسرا مال تجارت، تیسرا سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور۔ سائمہ وہ جانور ہے جو سال کے اکثر حصہ میں چر کر گزر کرتا ہو اور اس سے مقصد صرف دودھ اور بچے لینا یا فربا کرنا ہے۔ اگر گھر میں گھاس یا بھوس لا کر کھلاتے ہوں یا مقصد اس پر بوجھ لادنا یا حل وغیرہ کسی کام میں لانا یا سواری لینا ہے تو اگرچہ چر کر گزر کرتا ہو وہ سائمہ نہیں اور اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 26، مطبوعہ قادری کتاب گھر بریلی شریف۔ اس وقت چلنے والے روپے اور پیسے، اسی طرح کسی بھی قسم کی کرنسی جس کا چلن جاری ہو، وہ سب کے سب چاندی کے حکم میں ہیں۔ اگر وہ اتنے ہیں کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی یعنی 653 گرام 184 ملی گرام خریدی جا سکے، جس کی قیمت 15 مئی سن 2020 عیسوی کی قیمت کے لحاظ سے 28,750 روپے ہے، اور وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں، قرض سے فارغ ہوں اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح بینکوں، ڈاک خانوں یا نجی کمپنیوں میں جمع کی ہوئی رقم، چاہے وہ عارضی رقم ہو، ٹیمپریری رقم ہو یا متعینہ مدت فکس ڈپازٹ کی صورت میں ہو، اسی طرح جی پی ایف، پی پی ایف، جی آئی ایس، این ایس سی، ایف ڈی، آر ڈی، بیمہ، ایل آئی سی، یوں ہی کرائے پر لیے جانے والے مکان یا دکان کی پگڑی یا سیکورٹی کی رقم جو ضمانت کے طور پر دکان یا مکان مالک کے پاس جمع کی گئی، ان سب جمع کیے ہوئے رقموں کی حیثیت دین قوی یعنی قرضے کی ہے، اور دیے ہوئے
قرض کا حکم یہ ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب اگر وہ جمع کی ہوئی رقم نصاب کے برابر ہے، یعنی جتنے سے 653 گرام 184 ملی گرام چاندی خریدی جا سکے، جس کی قیمت 15 مئی سن 2020 کے لحاظ سے 28,750 روپے ہو رہی ہے۔ اگر اتنی رقم ہے اور وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوں، قرض سے فارغ ہوں اور اس پر 1 سال بھی گزر گیا ہو، تو اس پر یعنی جمع کی ہوئی رقموں پر ہر سال کی زکوٰۃ الگ الگ واجب ہے، مگر ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جبکہ نصاب کا 5واں حصہ کم سے کم مل جائے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر 30,000 روپے چاندی کے نصاب 653 گرام 184 ملی گرام کی قیمت ہے۔ اب اگر بینک میں مثلاً 5 سال یا 10 سال یا 15 سال کے لیے رقم فکس ہے تو اس پر 2.5% کے لحاظ سے ہر سال کی زکوٰۃ الگ الگ واجب ہے، مگر ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب مثلاً 30,000 کا 5واں حصہ 6,000 روپے کم سے کم جمع کرنے والے کو مل جائے۔ فتح القدیر میں ہے فی القوی تجب الزکاة اذا حال الحول ویتراخ الاداء الی ان یقبض 40 درہما فیہا درہم وکذا فیما زاد فبحسابہ، جلد 2 صفحہ نمبر 176، کتاب الزکاة۔ در مختار میں ہے اعلم ان الدیون عند الامام ثلاثۃ قوی ومتوسط وضعیف فتجب زکاتها اذا تم نصابا وحال الحول لیکن لا فورا بل عند قبض 40 درہما من الدین القوی، جلد 3 صفحہ نمبر 305۔ ان دونوں عبارتوں کا خلاصہ فتاوی رضویہ شریف میں ان الفاظ میں ہے کہ جو روپیہ قرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکوٰۃ لازم ہے، مگر جب بقدر نصاب یا خمس نصاب یعنی نصاب کا 5واں حصہ وصول ہو اس وقت ادا واجب ہوگی، جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بینک اور ڈاک خانے میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ کے سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ روپیہ کہیں جمع ہو، کسی کے پاس امانت ہو، مطلقاً اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 415، مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی۔ خلیفہ اعلی حضرت حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان بینک میں جمع رقم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بینک میں روپیہ رکھا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ بینک میں بطور امانت رکھا ہے۔ اگر ایسا ہے جب تو سال بسال اس کی زکوٰۃ واجب الادا ہے، اور اگر بینک کو بطور قرض دیا ہے جیسا کہ یہی متعارف اور مشہور ہے، تو اگرچہ وجوب زکوٰۃ سال بسال ہوگا مگر واجب الادا اس وقت ہوگی کہ خمس نصاب یعنی نصاب کا 5واں حصہ کم سے کم وصول ہو جائے، اور جتنا وصول ہوگا اسی کی زکوٰۃ واجب الادا ہے، کل کی نہیں، مگر وصول ہونے پر سالہائے ما سبق یعنی گزرے ہوئے تمام سالوں کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔
فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 378۔ لیکن اگر بینک وغیرہ میں جمع شدہ رقم کے علاوہ دوسری رقم اس کے پاس موجود ہے تو اس سے بینک میں فکس رقم کی زکوٰۃ ہر سال کی نکالتا رہے، ورنہ جب وقت مقررہ پر مثلاً 5، 10 یا 15 سال کے بعد پوری رقم ملے گی تو اس وقت ہر سال کی الگ الگ زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہوگی۔ واضح رہے کہ بینک میں فکس رقم میں اصلی جمع کی ہوئی رقم یعنی مول دھن ہی پر ہر سال کی زکوٰۃ واجب ہے، رہا منافع یعنی انٹرسٹ تو مدت پوری ہونے کے بعد جب پوری رقم منافع کے ساتھ ملے گی تو منافع پر قبضہ کے بعد اصل رقم کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ منافع پر ہر سال زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ انتہائی سال جب ساری رقم اکٹھا ملے گی اس سال کی رقم اور منافع دونوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح قرض یعنی ادھار کے طور پر دیے ہوئے روپے یا ادھار بیچا ہوا مال یا دکان یا مکان یا کھیتی وغیرہ کا کرایہ جو ادھار ہے، اگر ادھار پر دیے ہوئے روپے یا ادھار بیچے ہوئے مال کی مالیت اتنی ہے جس سے 653 گرام 184 ملی گرام چاندی خریدی جا سکے، مثلاً 15/5/2020 کی قیمت کے اعتبار سے 28,750 روپے ہے، یا دوسرے اور روپیوں کو ملا کر 28,750 کی قیمت پہنچ رہی ہو اور حاجت اصلیہ کے علاوہ اور قرض سے فارغ ہو اور 1 سال گزر گیا ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب نصاب کا 5واں حصہ مل جائے، جیسا کہ فتح القدیر، در مختار، فتاوی رضویہ شریف، بہار شریعت کے حوالے سے اوپر ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو جو صاحبان ثروت ہیں، مالک نصاب ہیں، انہیں اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ آخرت میں اور دنیا میں عذاب الہی اور غضب الہی سے بچ سکیں۔ ہم سب کو مالک و مولا دین و سنیت مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔